چند باتیں جو شاید آپ کے لیے نئی ہوں لیکن تذکیر کے لیے کیے دیتا ہوں. چند ایک احادیث ہیں، آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی عبادت ہے. ہم نے اسے کیسے عادت بنایا ہوا ہے. ہم نے صرف سمجھا ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں دھوئے، منہ دھویا اور نماز پڑھی، کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. لیکن یہ جو نماز کی کنجی ہے اور نماز کے لیے طہارت جو شرط رکھی گئی ہے، اس کے کیا فضائل ہیں؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، آسان سی سادہ سی بات ہے. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھائے امت کو. صحابہ نے تابعین کے سامنے وہ کام پریکٹیکل کر کے دکھائے. کیوں؟ تاکہ کوئی ایسا معاملہ رہ نہ جائے جو امت سمجھے کہ آسان ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہو. اور بغیر طہارت کے معاملات ہوں. سب سے پہلا وضو کا معاملہ لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز کو قبول ہی نہیں کرتا. اور وہ طہارت کیا ہے؟ یعنی حدث کے بعد بے وضو ہونے کے بعد وضو کرنا. وضو کے بغیر اللہ نماز نہیں قبول کرتا. اب جس بندے کا وضو ہی نہیں ہے، نماز تو گئی نا. جب نماز نہیں ہے، فریضہ ادا نہیں ہوا، پیچھے معاملہ کیا ہے؟ وضو. سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے تسلسل کا اگلا حصہ ہے. وہ مسائل، وہ اوامر، وہ نواہی جو عام مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے ان کو نازل کیا ہے. ایک تسلسل جو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے شروع کیا. سورہ مائدہ اور اس سے پہلے تفصیلاً یا اجمالاً کئی ایک مسائل کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چند ایسے معاملات کا تذکرہ کیا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اتنے بڑے نہیں سمجھے جاتے، جیسے کہ ترجمے سے آپ نے اس کا اندازہ کر لیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو میں تمہیداً چند باتیں عرض کرتا چلوں، اس کے بعد اس کے فضائل یا اس کے متعلقہ جو معاشرے میں باتیں پتہ ہونی چاہیے ہم اس کی طرف آئیں. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی چیز کا چھوٹا شریعت کے اندر کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا، ہلکا یا وزنی ہونا، یہ کسی بھی ایک انسان کے مزاج کے ساتھ خاص نہیں. بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے بڑے ہلکے ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے حوالے سے بڑے ہلکے ہوتے ہیں. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں وہ بڑے بہت ہی عظیم گناہ ہوتے ہیں. یا کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے ہاں بڑی حقیر سی ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو لوگ تو اسے بالکل عام سا مسئلہ لیتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑی ان کی وقت ہوتی ہے، بڑا ان کا مقام ہوتا ہے. شریعت اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہے. ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے معذرت کے ساتھ، اور یہ مزاج اس لیے کہتا ہوں یا معاشرے کے ساتھ کئی مسائل کی عکاسی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مسائل چونکہ معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور مجھے کیا پڑی ہے کہ اگر کوئی معاملہ معاشرے کے اندر موجود نہیں اور میں کھینچا تانی کر کے اس کو معاشرے کو پروفٹ کر کے، اور نہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. اس کے اندر ڈھیروں خرابیاں ایسی ہیں جو پہلے میں اپنے آپ کو اصلاح کی کہتا ہوں، اس کے بعد چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے، میں بھی کئی برائیوں کا، کئی خرابیوں کا جو معاشرتی طور پر شکار ہوں. لیکن پہلے اپنے آپ کو اصلاح کا کہتا ہوں، پھر اس کی نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ معاملہ معاشرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. شریعت اس کے بارے میں یہ کہتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ، ہمارے معاشرے کی ایک عادت بن چکی. کئی ایسے معاملات، کئی ایسے کام ہیں جو تھے عبادات، ہم نے انہیں عادات بنا لیا. اور جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو نیک انسان ہوتا ہے، جو کوئی بھی نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کا مطمع نظر آخرت ہوتا ہے. وہ اپنی عادات کو بھی عبادت بنا لیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادات کو بھی عادت بنا لیتے ہیں. کیسے؟ ایک انسان ہے، اسے پتہ ہے سونا تو اس نے ہے ہی، اس کی عادت ہے سونے بغیر گزارا نہیں، لیکن وہ سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرے، اور اس کے ذہن میں ہے کہ اگر میں وضو کر کے وضو پر سوؤں گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ میرے لیے مقرر کریں گے جو میری حفاظت کرے. وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت اگر پڑھ لیں تو ایک انسان انہی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد سو جائے تو مرے گا تو یہ جنت میں جائے گا، یا یہ اسلام پر فوت ہوا، اس کی گارنٹی. ان کا اہتمام کر، سوتے ہوئے وہ سنت کے مطابق سوتا ہے. اب یہ انسان سو گیا ہے، عادت ہے، لیکن جتنی رات یہ سویا پڑا ہے، اس نے کی تو اپنی عادت پوری ہے، لیکن اس کا سونا اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دی، کیونکہ یہ ان احکامات کے اوپر عمل کر کے اپنی عادت کو
عبادت بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادات کو عادت بنا لیتے ہیں۔ ہم کل ہی کلاس میں ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ استغفر اللہ الحمدللہ، ان کی زبان پر چڑھا ہوتا ہے۔ بہت اچھی عبادت ہے اللہ کا ذکر کرنا، لیکن وہ اللہ کا ذکر اس وقت ان کے لیے کیا ہے؟ عادت ہے۔ کیسے؟ وہ ریڑھی پہ کھڑا ہے، فروٹ یا سبزی دے رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور ساتھ دا بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ایک سے اوپر سے اٹھایا، تین نیچے سے دا بھی اٹھایا اور دے دیا، شاپر چینج کر دیا۔ ہاں تو اس کی بھائی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ جو کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ذکر کر رہا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے بھائی، یہ اس کی عادت بن گئی ہے۔ وہ سبحان اللہ 5-6 گالیاں بھی دے جاتے ہیں، باتیں کر رہا تسبیح چل رہی ہے، باتیں کر رہا 5-6 گالیاں بھی دے دی، اس کو برا بھی کہہ دیا، ساتھ ہے سبحان اللہ، تو بھائی اس کی عادت ہے، یا اب اس کی عادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہمارے کئی معاملات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور عبادت امت کو دیے تھے، اس کے ڈھیر سارے فضائل تھے، ہم نے اس کو عادت بنا لیا، اور شاید ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھا گیا، اس لیے اس کو عادت بنا لیا گیا۔ انہی معاملات کے اندر جو 3 چیزیں ہیں وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، نمبر 3 تیمم۔ یہ 3 ایسے مسائل ہیں، میں نے آج تک بہت زیادہ نہیں کہتا، مبالغہ ہو جائے گا، لیکن 10% یا بہت زیادہ چھلانگ مارے تو 15% لوگ میری اس دعوتی جو زندگی ہے تھوڑی سی، اس کے اندر جو مجھے ملے ہوں گے، جو مجھ سے وضو کے طہارت کے مسائل پوچھے ہوں گے، باقی 90% یا 85% لوگ شاید عالم ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر جانتے ہوں، یا وہ اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے اب وضو کا طریقہ پوچھنا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اب غسل کا طریقہ پوچھنا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، لیکن جب کبھی باتیں ہوتی ہیں تو کئی احباب الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بات آج مجھے پتہ چلی، تو حضرت صاحب یہ جو پیچھے 50 سال زندگی گزری یہ تو بتائی تو پتہ چل گئی نا، یہ 50 سال جو گزرے یہ آپ نے کسی سے جرت نہیں کی پوچھنے کی؟ نہیں جی وہ میں تو سمجھتا تھا ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہاں وہ آپ سمجھتے ہیں نا، وہ آپ سمجھتے ہیں، یہ دین ہے میرے بھائی، اور اس دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہیں، اس دین کو سیکھنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ لوگ مذاق کیا کرتے تھے، سلمان فارسی کو یہودی کہتے تھے تمہارا نبی تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پیشاب کیسے کرتا ہے، استنجا کیسے کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ بتایا کرتے اور صحابہ آ کے پوچھا کرتے، کوئی معاملہ ہو جاتا تھا۔ اب کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اتنے بڑے ہو گئے تمہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا، طہارت کا طریقہ نہیں آتا، اس سے پہلے کیسے کرتے تھے نا، کیونکہ مسلمان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکیزہ رہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ پیدا کیا ہے، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا، اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ عام عذاب جو قبر میں ہوگا وہ دو وجہ ہیں، یعنی قبر میں جو عذاب سب سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات میں 2 بڑی وجہ ہیں، اور وہ بڑی وجہ شریعت کے اندر ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 چغلی، ادھر بات سنی پھر ادھر جا کی، ہاں میں نے فلاں بات سنی ہے فساد پڑھنے، میں نے تو بات ہی کی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پتہ ہے کہ یہ بات یہاں کروں گا لڑائی ہوگی، پھر بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو دراڑیں آتی ہیں، وہ جو فتنے اور فساد اور لڑائیاں جنم لیتی ہیں، یہ ساری کے ساری اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور سب سے پہلا جو اس کا معاملہ عذاب کا شروع ہوتا ہے وہ قبر میں، ہاں چغل خور ہیں اسے پکڑ، قیامت تک کے لیے اسے یہاں پہ پیٹو پہلے، پھر بعد میں فیصلے کریں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا، عام سی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں راز نہیں رکھا جاتا، بات پیٹ میں ٹکتی نہیں ہے، کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ امانت ہوتی ہے۔ کسی ایک کی تھوڑی سی خاموشی کسی ایک بہت بڑے فساد سے بچا لیتی ہے انسان، لیکن نہیں رکتے۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیشاب کے چھینٹے، اکرمکم اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن بازار کا آپ چکر لگا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں تو ڈھیر سارا ہوتا ہے، کون بار بار واش روم جائے، اور واش روم کے لیے وہ مسجد آتے ہیں،
نہیں تو جگہ بنی ہوئی ہے، استنجے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، چینٹوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیہاتوں کی طرف نکل جائیں، رستوں میں دیکھ لیں تو دیکھ لیں لوگ کیسے پیشاب کے بچے کیسے بیٹھتے ہیں۔ تو کسی نے کبھی بتایا کہ بھئی یہ جو کام آپ کر رہے ہو، آپ کا جسم نجس، آپ کے کپڑے نجس، کب تک؟ جب تک آپ نے کپڑے تبدیل نہیں کیے یا غسل نہیں کیا، نجس پھر رہے، اسی میں بعض دفعہ وضو کر کے نماز بھی پڑھ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قبر میں سے وہ لٹایا جائے گا، یہ نجس انسان ہے، پلید آدمی ہے، پیشاب کے چھینٹوں تک سے نہیں بچ سکتا۔ پہلے تو اس کو پیٹو یہاں پہ، بعد میں نامہ اعمال کھولو۔ بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی پاکیزگی کے تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، حدث اصغر اور اکبر۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، انسان بعض دفعہ وہ طہارت سے نکل جاتا ہے، طہارت سے کیسے نے پیشاب کر دیا، یعنی پخانہ پیشاب سے فارغ ہوا، قضاء حاجت ہے انسان کا، اس کی فطرت میں شامل، اللہ نے اسے پیدا ہی ایسا کیا، یا کوئی اور معاملہ ایسا ہوا تو وہ اب طہارت سے نکل گیا، اب اسے شریعت کہتی ہے آپ وضو کریں، دوبارہ آپ اسی معاملے میں آ جائیں۔ اور بعض دفعہ کچھ ایسے احکامات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جنابت کے، اب شریعت کہتی ہے نہیں، اب آپ غسل کریں۔ اچھا پانی نہیں ہے، بیماری ہے، مسافر ہوں، پانی میسر نہیں، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیمم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ تین احکامات اس آیت میں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، آسان سی سادہ سی بات ہے۔ آپ سب کو، مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے آپ سارے اس معاملے میں 100/100 ہیں، بس میری ذمہ داری تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا تو اس کا مطلب ہے بات بڑی اہم ہے۔ مومنوں دھیان سے سننا، یہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھائے امت کو، صحابہ نے تابعین کے سامنے وہ کام پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی ایسا معاملہ رہ نہ جائے جو امت سمجھے کہ آسان ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا، اور بغیر طہارت کے معاملات ہوں۔ سب سے پہلا وضو کا معاملہ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، اور وہ طہارت کیا ہے؟ یعنی حدث کے بعد، بے وضو ہونے کے بعد وضو کرنا، وضو کے بغیر اللہ نماز نہیں قبول کرتا۔ اب جس بندے کا وضو ہی نہیں ہے، نماز تو گئی نا، جب نماز نہیں ہے فریضہ ادا نہیں ہوا، پیچھے معاملہ کیا ہے؟ وضو۔ غسل کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کا ہے، پھر تیمم۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فہم دے، سمجھ دے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق دے، اور پھر اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور آپ اللہ کے لیے اس کو سنیں۔ ہاں دلائل پوری ذمہ داری کے ساتھ، کسی معاملے میں اگر اختلاف ہے بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں، میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے آپ کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جو ڈگر آپ کی دین کے بارے میں چلی ہوئی ہے نا، میں نے سنا ہے فلاں کہتا ہے، ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں، تو صرف سننے پر اکتفا نہ کیا کریں، کبھی پوچھا بھی کریں، حضرت صاحب اس کی حدیث ہی بتا دیں، اس کی دلیل ہی دے دیں، اس کے بارے میں جو روایت آپ نے پیش کی اس کی صحت اور ذوق کے بارے میں بتا دیں۔ اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، حضرت صاحب میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ جو تو کرتا رہا وہ غلط تھا، میرا نام اعمال تو گیا نا بھائی، تو سائڈ پہ ہو جائے گا کہ میں نے تو اجتہاد کیا تھا، اگر اجتہاد غلط ہے تو تحقیق کرنا تو تیرا کام تھا، اب میں تو تیرے پیچھے لگا ہوا تھا، میرا بیڑا تو غرق کیا نا تو نے، تو وہاں پہ عذر کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، دین کے معاملات کے بارے میں تھوڑا سا بیٹھ جایا کریں، کسی کے پاس 2 منٹ 4 منٹ تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چند باتیں جو شاید آپ کے لیے نئی ہوں لیکن تذکیر کے لیے کیے دیتا ہوں، چند ایک حدیث ہیں، آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی عبادت ہے، ہم نے اسے کیسے عادت بنایا ہوا ہے۔ ہم نے صرف سمجھا ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں دھوئے، منہ دھویا اور نماز پڑھی، کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن یہ جو نماز کی کنجی ہے اور نماز کے لیے طہارت جو شرط رکھی گئی ہے، اس کے کیا فضائل ہیں؟
حدیث نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم اب المؤمن، جب بندہ مومن مسلمان وضو کرتا ہے، اب وضو کرتے ہوئے ایک انسان جب یہ سوچے گا تو پھر یہ عادت عبادت بنے گی۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ فٹافٹ میں نے نماز میں ملنا ہے اور فٹافٹ وضو کر کے صف میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، یا جلدی بھی آ جاتے ہیں، تو آپ وضو کرتے ہوئے کبھی آپ یہ سوچتے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اگر آپ یہ سوچ کے وضو کر رہے ہیں تو یہ معاملہ عبادت ہے، لیکن آپ کا خیال کہیں اور ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں تو یہ عبادت عادت ہے، وہ والے فضائل آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں، تو آپ وہ فضائل نہیں، طہارت ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا، لیکن آپ کی کیا نیت یہ ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان جب وضو کرنے بیٹھتا ہے وہ ہاتھ دھونے کے بعد اپنے منہ پہ چھینٹے مارتا ہے، 3 دفعہ منہ دھونا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے منہ کی ساری خطائیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں نے جو کچھ برا دیکھا تھا اس کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کھینچ کے اس کی غلطیوں کو دھو ڈالتا ہے، سارے کے سارے آنکھوں کے گناہ اللہ دھو، وہ جو پانی نیچے گرا، حتیٰ کہ جب چہرے سے آخری قطرہ گرتا ہے اس کی آنکھوں کے اللہ تعالیٰ سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی اس نیت کے ساتھ وضو کیا کہ اللہ تیری یہ عبادت، تو نے کتنا سوکھا کام دیا ہے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، بالکل تیرے سامنے لاچار ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں، بازار میں میری مارکیٹ میں دکان ہے، 100 کام ہے، اپنے آپ پر بڑا کنٹرول کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کئی ایسے کام ہیں جو ہو جاتے ہیں، بد نظری ہو جاتی ہے، اللہ دیکھ تیری رحمت کتنی وسیع ہے، تیرے نبی نے فرمایا تھا وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لے میں یہ چلو بھر کے اپنے گناہوں کو دھوتا ہوں، اپنے چہرے پہ پانی ڈالیں، اور آپ کے ذہن میں بات یہ ہے کہ ان چہرے پہ پانی ڈالنے سے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے گا، پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا سرور آئے گا اپنے گناہ اس پانی سے خود دھوتے ہوئے، تو آپ کی آنکھوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آنکھیں جس نے سارے گناہ کیے ہوئے تھے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ سارے گناہ دھل جاتے۔ اچھا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بَطَشَتْ يَدَاهَا، جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے کون میں پاک، ہر وہ گناہ جو اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے آخری قطرے کے ساتھ تمام کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ سارے معاف۔ اچھا، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا، پھر پاؤں دھوتا ہے، ہر وہ گناہ جو اس کے پاؤں نے کیا تھا، چل کے کیا تھا گناہ کے لیے، ہر گناہ اللہ تعالیٰ اس پاؤں کے قطروں کے ساتھ، پانی کے قطروں کے ساتھ دھو دیتا ہے، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوبِ، جب وہ وضو کر کے واپس پلٹتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور روایت میں اس کے بعد جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز اس کی نفلی ہے، اب اس کے درجات کی بلندی شروع ہو گئی، گناہوں کی معافی تو وضو میں ہی ہو گئی، گناہ سارے تو پہلے ہی دھویا ہے، اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، اب نماز یہ اس کے لیے نفلی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کبھی اس نیت کے ساتھ ہم نے وضو کیا کہ وضو ایک عبادت ہے، میں اس کو عبادت سمجھ کے کروں؟ نہیں، ہم عادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ دوسری روایت عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو اچھے طریقے کے ساتھ کرتا ہے، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، کیسے؟ سنت کے مطابق، ہر ایک عضو کو دھوتے ہوئے اس کے ذہن میں خیال چلتا ہے اور اس کو پوری طرح دھوتا ہے، اس باغ کے ساتھ اچھی طرح، جب وہ دھو کے اٹھتا ہے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، توبہ والا بنا دے، پاکیزہ بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے جس سے چاہے داخل۔ سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ وہ بھائی ایک بہت بڑی عبادت کر کے آیا، اس کو پاکیزگی کا اتنا خیال، اتنی اچھی طریقے سے اس نے وضو کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، اور پاکیزہ ہونے کے بعد اس طہارت والے عمل کو کرنے کے بعد یہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں 8 دروازے کھلے ہیں جس سے چاہو داخل ہو جائے۔
کبھی ہم وہاں سے نکلتے ہوئے یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ شکر و شکر، کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ گواہی ہے اور یہ چھوٹی سی گواہی نہیں ہے، یہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دینے والی گواہی ہے؟ لیکن ہماری عادت ہے، ہم عادت کر کے کرتے ہیں نا، عبادت سمجھ کے۔ تیسری حدیث عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، جو بندہ وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو اس کے جسم سے ایسے نکالتے ہیں حتیٰ کہ اس کے گناہ اگر ناخنوں کے نیچے چھپے ہوں وہ بھی اللہ دھو دیتا ہے۔ یہ وضو ہے بھائی، وضو جسے ہم روز کرتے ہیں، کم از کم دن میں 5 دفعہ تو کرتے ہیں بھائی، تو 5 دفعہ اگر ہمارے گناہوں کے دھونے کا معاملہ اس طرح ہے یا ہم اسی طرح، تو الحمدللہ صغیرہ گناہ تو ویسے ہی جا رہے ہیں بھائی۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے عادت سمجھتے ہیں، عبادت نہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ والی چیزیں ہیں ہی نہیں ہے، نہ یہ احادیث ہمیں یاد ہے۔ 5ویں حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة مكتوبة فيحسن الوضوء خشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان نماز کا وقت ہو جائے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کے تمام ارکان کو پورا کرتا ہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے خشوع اور خضوع کا خیال رکھتا ہے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ دن میں 5 دفعہ یہ موقع ملتا ہے، نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ معاف، اس سے پھر گناہ ہو گیا ایک انسان سے، اگلی نماز کا وقت آیا پھر معاف، تو معافی در معافی در معافی، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اسے عادت سمجھتے ہیں۔ بہرحال ایک آخری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بقیع گئے تو آپ نے دعا پڑھی، آپ نے کہا جب دعا پڑھی ان کے لیے السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ جب دعا پڑھی تو آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے میرے بھائی مجھے ملیں، کاش کب ملاقات ہوگی میری ان سے، میرا دل چاہتا ہے۔ صحابہ نے کہا افضل ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا آپ بھائی ہیں، آپ صحابہ ہیں میرے، وہ بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے لیکن مجھے دیکھا نہیں، یعنی ہم لوگ، یعنی ہمارے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام ملاقات کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اگر ذوق رکھتے ہوں ایک لمحے کے لیے، معذرت کے ساتھ تنقید نہیں ہے اصلاح کے لیے، مجھے یہ بتائیں اگر آپ کا نام لے کے ابھی اللہ موقع دے، آپ کا نام لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام بلائیں فلاں بن فلاں میرا امتی ہے کلمہ پڑھتا ہے، اسے بلاؤ میں ملنا چاہتا ہوں، ہماری شکلیں، ہمارے لباس، ہمارے عمل یا ہمارا طور طریقہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس حالت میں اللہ کے نبی کا سامنا کر پائیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا، جی میں فلاں ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے نا الحمدللہ، لیکن جواب نہ ہے نا تو جو نقص موجود ہے نا وہ دور کیجیے، کیونکہ ایک وقت آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھائی نہیں، کہا بھائی وہ جو بعد میں آئیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانیں گے اپنے بھائیوں کو؟ کہا بہت آسان کام ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ ایسا ہو کہ ہریرہ اگر گھوڑے ہوں، گھوڑے سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں یا ایک آدھ گھوڑا ایسا ہو جس کے پاؤں گھٹنوں تک سفید ہوں اور پیشانی بھی سفید ہو، تو دور سے پتہ چل جائے گا نا وہ گھوڑا میرا ہے؟ کہا وہ تو آسان ہے، سیاہ گھوڑوں میں ایک 5 کھلیان چمکنے والا گھوڑا، تو کہا اسی طرح میری امت کے لوگ، جو میری امت ہوگی، تمام امتوں کے اندر ان کے وضو کی اعضاء اللہ تعالیٰ چمکا دے گا، مجھے دور سے پتہ چل جائے گا میرا امتی، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، پتہ چل جائے گا میرا امتی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں جو کوئی چاہتا ہے چمک کو زیادہ کرے تو وہ کرے۔ ابو ہریرہ اپنے ہاتھوں کو یعنی یہاں تک دھونا کونیوں سمیت تو واجب ہے، لازمی ہے، وہ اوپر تک دھوتے تھے، وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ قیامت والا دن میں یہاں تک چمکتا ہوا نظر آؤں، چہرہ یہاں تک دھونا، وہ یہاں تک دھوتے تھے، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے، اور پاؤں ٹخنوں سمیت وہ اور اونچے دھوتے تھے، کہتے ہیں میرا دل ہے چمک میری زیادہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چمک کو زیادہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔
یعنی جتنا فرض ہے دھونا حصہ اس سے زیادہ دھو سکتا ہے تو اس کو یعنی پاؤں پیڑھیوں تک دھو لے، ان کو اوپر تک دھو لے، ایسے کر کے تو چمک کو زیادہ کرے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہچاننے کا سب سے بڑا معاملہ وضو کے ساتھ خاص۔ ہم وضو کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لہٰذا یہ چھوٹی سی عبادت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وضو کی محافظت کرنا، جو بندہ وضو میں ہی رہتا ہے، یہ تو ہے عام آدمی وضو کرتا ہے، اور جو بندہ رہتا ہی وضو میں ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے انسان کے مومن ہونے کی گواہی دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَن يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی محافظت اور وضو کا خیال صرف مومن رکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ کے دل میں اگر یہ پتا ہے کہ وضو کتنی بڑی عبادت ہے، وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کے معاملات کیا ہیں، میں ہر وقت وضو میں رہوں، موت پتہ نہیں کس وقت آ جائے، میں سوؤں تو وضو کے ساتھ، میں وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر کے، ہاں تو یہ صرف اور صرف مومن کرتا ہے، عام بندے کا کام نہیں ہے ہر وقت وضو میں رہنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک سوکھا کام بتاؤں جس سے ایک انسان کی غلطیاں کم ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، کا وضو کرنا مکارے پر کیسے کہتے ہیں؟ مکارے پر کہتے ہیں ایسے حال میں اچھے طریقے سے وضو کرنا جب ایک انسان کا دل نہ کر رہا ہو۔ سردیاں آ رہی ہیں، گرم پانی سے کریں، شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی ٹھنڈے پانی سے کریں، یہ بات بھول جائیں، شریعت آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہے، گرم پانی سے کریں وضو، اچھا ہے، لیکن جب وضو کریں آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ مسجد آیا پانی ٹھنڈا ہے، جلدی نہیں، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے کہ یہ والا معاملہ میرے اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب دل نہ چاہتے ہوئے بھی پورے طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وضو، اور ہم نے اسے عادت بنایا ہو۔ ہاں، اب جب ایک انسان یہ وضو کرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کئی ایک روایات ہیں، مختصر سے وقت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کئی روایات ہیں، بخاری میں، مسلم میں، حضرت عثمان سے اور حضرت عمران سے اور دیگر روایات، صحیح روایات۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور اپنے شاگردوں کو وضو کا طریقہ سکھایا، آپ نے پہلے پانی ہاتھوں پہ ڈالا، دونوں ہاتھوں کو دھویا، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، کم سے کم 1 دفعہ۔ یہ بات یاد رکھ لیں، وضو کے اعضاء کو دھونا یا وضو کرنا اللہ کے نبی سے 1 بار بھی ثابت ہے، 2 بار بھی ثابت ہے، 3 بار بھی ثابت ہے۔ کم سے کم 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ بس۔ ہاں، دوسری بات یہ سمجھ لیں، آپ نے ایک چیز 1 دفعہ دھوئی، دوسری چیز 3 دفعہ دھوئی، ایک چیز 2 دفعہ، ہاں تو ٹھیک ہے، ثابت، مطلب آپ نے کلی 1 دفعہ کی، ناک کو 2 دفعہ جھاڑا، منہ 3 دفعہ دھو لیا، تینوں چیزیں ثابت، کوئی مسئلہ نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ ہاتھ دھوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کا طریقہ حضرت عثمان بتا رہے، آپ نے ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی ڈالا، آپ نے کلی کی، مضمضہ کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کے اسے حرکت دینا، غرارہ کرنا، ہڈی تک پانی پہنچے، پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، ناک میں پانی ڈالا، اس کو جھاڑا، پھر آپ نے چلو لیا اور منہ دھویا 3 دفعہ، پھر آپ نے دایاں بازو دھویا، پھر بایاں بازو دھویا، اس کے بعد آپ نے مسح کیا کانوں کے اندر اور جیسے آپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دایاں پاؤں دھویا، بایاں پاؤں دھویا ٹخنس پہ، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا اس طرح میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ وضو کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو ہے۔ اس کے اندر کئی ایسے کام ہیں جو ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں، میں نے نہیں کیے، میں نے اس لیے نہیں کیے کیونکہ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو وضو دیکھا تھا اس میں وہ کام نہیں تھے۔ وہ کام کون سے تھے جو ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کون سے ایسے کام ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لازمی بات ہے ایک انسان کو پتہ، کون سی ایسی بدعات اور خرافات ہیں جو ہم وضو میں کرتے ہیں، اتنی بڑی عبادت کو بدعت کے ساتھ خراب کر لیتے ہیں۔ کتنے ایسے کام ہیں جو وضو کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم نے وضو کا حصہ بنایا، وجہ سنا کے
کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے؟ پھر غسل کا طریقہ کتنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے، کتنے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے؟ یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اور یہ معاملات چھوٹے نہیں ہیں، یہ معاملات آپ چھوٹے سمجھتے ہیں. اللہ کو گواہ بنا کے بتائیں، وضو کی اتنی بڑی عبادت جس کو شریعت نے اتنی بڑی عبادت اور اتنے اجر اور اتنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا، آپ کو پہلے پتا تھا؟ اکثر کو نہیں پتا تھا الا ماشاء اللہ. کیا اس سے پہلے آپ وضو جو کرتے تھے وہ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرتے تھے کہ اللہ میں ابھی یہ کر کے آیا ہوں، یہ اب وضو کے ساتھ میرا معاملہ ہو جائے؟ کیا یہ نیت رکھ کے کرتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کیا یہ نیت کر کے آپ کلمہ پڑھتے تھے کہ اللہ اب 8 دروازوں کو کھولے گا؟ وجہ عادت. باقی انشاءاللہ چیزیں ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب کرام، یہ چیزیں سیکھیں، جانیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھائیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں سمجھ بعض دفعہ مجھے کچھ ساتھی آپ سب بیٹھے ہیں یا دیگر کچھ ساتھی کسی کام کے لیے کہتے ہیں، میں ان سے بھی کئی کاموں میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بھائی جان یہ کام آپ کریں تاکہ یہ اجر کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو. صرف اس لیے میرے کہنے سے چلے یہ کام ہو گیا لیکن وہ اجر میرے کھاتے میں انشاءاللہ لکھا جائے. وضو کا طریقہ اپنے بچوں کو خود سکھائیں، ایک دن کر کے دکھائیں، دوسرے دن اسے کہیں کہ کرو میں دیکھتا ہوں، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ. اللہ کی قسم ساری زندگی جو یہ عبادت آپ کا بچہ کرے گا، آپ قبر میں بھی ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا؟ اسے طہارت کا طریقہ بتائیں، استنجا کیسے کرتے، پیشاب کیسے کرتے، پیشاب کے قطروں سے کیسے. اللہ کی قسم ساری زندگی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ہم نہیں کرتے، ہمیں خود نہیں پتا. ان کو بھیجتے ہیں جاؤ قاری صاحب سے سیکھ لو. قاری صاحب تو الحمدللہ لے بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ بھی تو کچھ ذمہ داری کا ثبوت دیں. نیکیاں صرف قاری صاحب کو چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے؟ اور بھائی اپنے لیے بھی تو وہ ذخیرہ کریں. ہمیں یاد ہے، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے والدین، اور میں سمجھتا ہوں اللہ پاک ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے سر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے میں دیکھتا ہوں آپ کرو، جہاں پہ غلطی ہوئی میں بتاؤں. ہمیں نماز نہیں آتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، ہم مصلی پہ ہوتے تھے، نماز پیچھے والد صاحب پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم صرف اس پہ ایکٹ کر رہے ہوتے تھے. قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس جگہ پر یہ کرنا ہے، جہاں پہ غلطی ہوگی میں بتاؤں گا. اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے میرے ہر نیک کام کے اندر یا ہر وہ معاملہ جس کے اندر میرے والدین، میرے اساتذہ اور باقی معاونین شامل ہیں، وہ نیکیوں میں برابر کے شریک ہیں. اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، جتنے لوگ میری وساطت سے خیر کے معاملات سیکھتے ہیں برابر کے شریک ہیں. یہ نیکی کا کام آپ بھی کریں بھائی، نیکیوں کی ضرورت صرف ہمیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور بچوں تک، بچیوں تک، اپنے گھر تک اس تعلیم کو عام کریں. پچھلے ذوالفقار بھائی کی والدہ فوت ہو چکی تھی اور کچھ اور دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے انہیں غنی فرما. اللہ جو مقروض ہیں اپنی رحمت کے خزانے ان پر کھول دے. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ.